ہے ہم مکمل طریقے سے اس کی تائید کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ میں ہیں، اور وقت پڑا جانے کا تو انشاءاللہ ساتھ میں جائیں گے بھی، اور جب اگنی پریکشا کی بات آئے گی تو اگر ساتھ میں جانے کی بات آئے گی تو نرسنگانند جس پر تمہیں بھروسہ ہے تم لے آنا، اور ہم الحمدللہ خود ساتھ میں مفتی سلمان اظہری کے ساتھ میں یہ فقیر قادری خود ہوگا، اور انشاءاللہ ہم جو ہے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اپنے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے، ہم گنہگار ضرور ہو سکتے ہیں، ہم خطا کار ضرور ہو سکتے ہیں، مگر ہمیں اپنی رب کی ذات پر خدا کی قسم مکمل یقین و بھروسہ ہے۔ اور اب تک ہم خاموش اس لیے بھی تھے کہ تم اپنے بیان کو واپس لے لو، اپنے بیان کو واپس لے لو، لیکن تم نے اپنے بیان کو نرسنگانند واپس نہیں لیا، تم بیان پر بیان دیے جا رہے ہو، تم اس آگ کو اور بھڑکا رہے ہو، تو ہم کوئی قانون کے خلاف بات نہیں کریں گے، ہم صرف اپنی اور تمہاری بات کرتے ہیں۔ آؤ میدان میں نکل کے، اور پھر وہ 30 اپریل کی جو تاریخ ہے اس کو قبول کرو، اور قبول کرنے کے بعد میں پتہ چل جائے گا کہ پھر تم کتنے حق پر ہو اور کیا تمہاری حقیقت ہے۔ اور اگر تم نے کوئی سازش کی تو تمہاری ہار سامنے سے ہو جائے گی، اگر تم نے کوئی دنگا کرانے کی کوشش کی یا تم نے کوئی مقدمات یا اریسٹ کرانے کی کوشش کی تو پھر سمجھ لو تمہاری ہار سامنے سے ہو جائے گی۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے حق ہونے کی وجہ سے نہیں آگے آئے ہو، تم پھر کسی کی سپورٹ کی وجہ سے آگے بڑھ رہے ہو۔ اگر تمہیں اپنے حق ہونے پر یقین ہے تو پھر کوئی تم سازش نہیں کرو گے، پھر تم کوئی دنگا نہیں کرو گے۔ تم چاہتے ہو، تم خود کہتے ہو کہ میں چاہتا ہوں سچ سامنے آئے، تو پھر ہم بھی چاہتے ہیں یار سچ سامنے آئے۔ آؤ، اور آنے کے بعد میں پھر حقیقت زمانے کو دکھا دو کہ سچ کیا ہے۔ ہم سارے علماء اہل سنت والجماعت کی طرف سے جو ہے یہ پیغام سن لیں، اور یہ فقیر قادری یہ خاکسار بھی اعلان کر رہا ہے کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کی مکمل تائید کرتے ہیں اور ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ جب وہ جائیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم بھی اس چیلنج کو قبول کر رہے ہیں۔ نرسنگانند تم اب زیادہ خرافات نہ پھیلاؤ، اب تم زیادہ الٹی سیدھی بیان بازیاں نہ کرو۔ اب اگر تم اپنے حق ہونے پر جو ہے کوئی دلیل پیش کرنا چاہتے ہو تو بس یہی دلیل ہے کہ تم آ جاؤ، اور آنے کے بعد میں اس مباہلے والے چیلنج کو قبول کرو، اور پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ میں بس انہی یہ چند جملے تھے جو مجھے بولنا تھے، میرے دل میں بڑی تکلیف تھی، اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر خدا کی قسم جب نبی کی ناموس کی بات آئے گی، نبی کی عزت کی بات آئے گی تو پھر ہم کچھ نہیں دیکھتے۔ مسلمان کتنا بھی غریب ہو، مسلمان فاقہ کرنا پسند کر سکتا ہے، مسلمان اپنے بچوں کو قربان کرا سکتا ہے، اپنے آپ کی قربانی پیش کر سکتا ہے، مگر خدا کی قسم کبھی اپنے نبی کی عزت پہ کوئی حملہ کرے، اس کے نبی کی ناموس پر کوئی انگشت زنی کرے، مسلمان یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں سارے مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ ہم نے قانون کا پالن کیا ہے، ہم نے ہمیشہ شانتی کو برقرار رکھا ہے، ہم نے ابھی تک بھی قانون کا پالن کرتے ہوئے شانتی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے دھرنا پردرشن کیے ہیں، ہم نے احتجاج درج کرائے ہیں، ہم نے FIR ضرور درج کرائی ہے، لیکن ہم نے قانون سے ہی بہار لگائی ہے، ہم نے جو ہے کورٹ اور کچہری کے ذریعے ہی انصاف کی اپیل کی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں ابھی تک انصاف نہیں ملا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہماری پکار کو سنا نہیں گیا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہماری عرضیوں کو قبول نہیں کیا گیا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہماری جو FIR درج ہوئی ہیں ان پر ابھی تک عمل نہیں ہوا ہے، لیکن ہم نے ابھی تک بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ لیکن زیادہ ہمارے صبر کو چیلنج نہ کیا جائے، ہم بس یہی گزارش کرتے ہیں کہ سارے مسلمانوں سے کہ شانتی کو برقرار رکھیں گے، اور یہ جو چیلنج کیا گیا ہے اس میں کوئی بھی ایک ایسا کام نہیں ہے کہ جس سے شانتی بھنگ ہو، یہ شانتی کا کام ہے۔ برس نرسنگانند تم نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، تم آ جاؤ، ہم آئیں گے، اور انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے آخری سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، وداعی لینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر چلنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔